فعن جابر رضی اللہ عنہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی فجئت حتى قمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر رضي الله عنه فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقمنا خلفه رواه مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی آپ نے نماز شروع فرمائی، اتنے میں آ گیا اور نیت کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے پیچھے کی جانب سے مجھے گھما کے اپنی داہنی جانب کھڑا کر لیا۔ پھر اتنے میں حضرت جبار بن صخر آ گئے، وہ نیت کر کے آپ کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کی جانب کر دیا اور پیچھے کھڑا کر لیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر جماعت کی نماز میں امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو تو امام کو چاہیے کہ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا کرے، کچھ پیچھے۔ امام بائیں طرف ہو، الٹی طرف، اور جو ایک مقتدی ہے وہ سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا امام سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو۔ اور پھر اگر دوران نماز دوسرا مقتدی آ جائے تو پھر امام جو ہے وہ ان دونوں کو اشارہ کر دے یا ہاتھ سے پیچھے کر دے اور وہ پیچھے صف میں کھڑے ہو جائیں۔ تو ایک ہو تو وہ امام کے دائیں طرف ہو، سیدھی طرف ہو، اور دو آ جائے تو پیچھے صف بنا کر وہ کھڑے ہوں۔ ایسے ہی حدیث شریف کی روح سے امام کو یہ حکم ہے کہ وہ درمیان میں ہو اور صف اس کے پیچھے سے دونوں طرف برابر شروع کی جائے۔ اگر بلا عذر کے امام صف کے درمیان میں نہ کھڑا ہو تو یہ مکروہ ہے، اور جو صف بندی کی صورت میں نماز کی ایک اجتماعی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے اس کے یہ خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اگر صف بندی ہو گئی اور نماز شروع ہو گئی اور دوران نماز کسی عذر کی وجہ سے اگلی صف سے کوئی شخص نکل گیا اور جگہ خالی ہو گئی تو جو اس صف کے پیچھے والا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس خالی جگہ کو پر کر لے، کھڑا نہ رہے بلکہ اس صف کو مکمل کر لے۔ اگر بالفرض وہ نہیں آتا آگے بڑھ کر، نماز کے دوران ہی ہاتھ باندھے آگے آ جائے، اس کی نماز بھی نہیں ٹوٹے گی۔ ویسے نماز میں چلنے سے عمل کثیر لازم آ جاتا ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن صف میں جو خلا ہے اس کو پر کرنے کے لیے جو چلنا پایا جائے گا اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، چونکہ یہ اصلاح صلاۃ کے لیے ایک عمل کیا جا رہا ہے اور وہ مفسد صلاۃ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص آگے نہ آئے تو جو بعد میں آ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ صف میں جگہ خالی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صف کے کنارے سے ہو کر تمام نمازیوں کے آگے سے گزر کے آ کے اس جگہ کو پر کریں۔ ویسے تو نمازی کے آگے سے گزرنا سخت گناہ ہے، لیکن اس صف میں کے خلا کو پر کرنے کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ بھی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جب کچھ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اقامت شروع ہو جاتی ہے اور صف بندی شروع ہوتی ہے تو صف کو پورا کرنے کے لیے سنت پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا جائز ہے، گزر کے جا کے صف کو پورا کرنا چاہیے۔ صف بندی میں اگر 2 یا 3 صفیں مکمل ہو گئیں، اب ایک شخص آیا اور وہ اکیلا ہے تو اس کو چاہیے کہ بالکل امام کے درمیان میں کھڑا ہو جائے اور انتظار کرے کہ دوسرا نمازی آئے تو پھر اس کے ساتھ ہو کر وہ نماز میں شریک ہو۔ اور اگر کسی کے آنے کا امکان نہیں ہے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ میرے آگے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ مسئلہ جانتا ہے تو اس کو ہاتھ سے پکڑ کے کھینچے، اپنے ساتھ کھڑا کر لے اور نماز شروع کرے، تنہا اکیلا صف میں نہ کھڑا ہو، کیونکہ یہ بھی صف کی اجتماعی شان و شوکت کے خلاف ہے، اس لیے اکیلے کھڑے ہو کر صف میں نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا گیا۔ لیکن اگر اس کو یہ علم ہے کہ آگے والا مسئلہ نہیں جانتا، میں اس کو کھینچوں گا تو وہ نماز توڑ کر مجھ سے لڑنے لگے گا، تو پھر اس کو نہ کھینچے۔ اور پیچھے سے بھی کسی کے آنے کا امکان نہیں ہے، اب یہ شخص معذور ہے، یہ نیت باندھ لے تاکہ اس کی رکعت نہ فوت ہو اور یہ تنہا ہی نماز اپنی پڑھ لے، یہ معذور سمجھا جائے گا، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کی نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صف بندی کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم عليك برحمتك يا أرحم الراحمين.